روحانی انقلاب۔ جناب جبار اور حسین اللہ کرم بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے عظیم لوگوں کی زندگی میں ترک گناہ ایک بڑی چیز مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی روحانیت میں بلندیاں حاصل کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور زیادہ تر یہ چیز جنسی شہوات سے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کے مطابق خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص خدا کا تقوی اختیار کرے اور شہوت اور ہوس کے مقابلے میں صبر و استقامت اختیار کرے تو خدا نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عمومی قانون رہا ہے اور حضرت یوسف سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ انقلاب کی کامیابی کو اب 1 مہینہ گزر چکا تھا اور ابراہیم کی شکل و صورت بھی کافی دلکش اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ ہر دن ایک خوبصورت کوٹ پہن کر کام پر آ جاتا تھا اور اس کا دفتر بھی شمالی تہران میں تھا۔ ایک دن میں نے اسے کافی پریشان اور غمگین دیکھا، بہت کم باتیں کر رہا تھا، اپنے ہی من میں کھویا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور تعجب خیز لہجے میں پوچھا، بھائی ابراہیم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے کہا، نہیں بولو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ وہ چپ ہو گیا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اسے کوئی مشکل پیش آئی ہے۔ بڑے نرم انداز میں بولا، کچھ دنوں سے اس محلے کی ایک بے پردہ لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ میں جب تک تجھے اپنا نہ لوں گی چھوڑوں گی نہیں۔ میں تھوڑی دیر خاموش ہو کر سوچنے لگا، پھر زور زور سے ہنسا۔ ابراہیم نے تعجب سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پوچھا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، بھائی ابراہیم میں تو ڈر سا گیا تھا، سوچ رہا تھا معلوم نہیں تجھے کون سی مشکل پیش آئی ہے۔ میں نے اس کی شکل و صورت اور قد و قامت پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، بھائی تیری اس پرسنالٹی اور خوبصورتی کے ہوتے ہوئے یہ کون سی عجیب بات ہے؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ یعنی اس نے میرا یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ایسا کہا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ دوسرے دن مجھے ابراہیم کو دیکھتے ہی ہنسی آ گئی۔ آج وہ گنجا ہو کر اور کوٹ پینٹ پہننے کے بجائے ایک لمبا کرتا پاجامہ اور چپل پہن کر بے تکی شکل و صورت کے ساتھ دفتر آیا ہوا تھا، اور ایک مدت تک وہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اس شیطانی وسوسے سے آزاد ہو گیا۔ مختلف مسائل میں دقت عملی اور تیز بینی ابراہیم کی منفرد خصوصیت تھی، یہی چیز اسے اپنے دوستوں سے ممتاز بنا دیتی تھی۔ اپریل 1979 کی بات ہے کہ ہم اور ابراہیم انقلابی کمیٹی کے کچھ جوانوں کے ساتھ ایک خصوصی آپریشن پر گئے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ ایک فلیٹ اپارٹمنٹ میں ایک سابق شہنشاہی ایجنٹ کو دیکھا گیا ہے، جس کی انقلابیوں کو اس کے سابقہ کرتوتوں کی بنا پر سخت تلاش تھی۔ ہمیں جو ایڈریس ملا تھا، ہم لوگ 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر وہاں پہنچ گئے اور اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور کسی مزاحمت کے بغیر مشکوک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ہم لوگ بلڈنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے تو دیکھا کہ باہر اس آدمی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ان میں سے بہت سارے تو اسی بلڈنگ کے رہائشی تھے۔ اچانک ابراہیم بلڈنگ میں داخل ہوا اور بولا، 1 منٹ یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ ہم نے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے کمر پر بندھے ایک خاص قسم کے مفلر کو کھولا اور گرفتار شدہ شخص کا چہرہ چھپانا چاہا۔ میں نے کہا، ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم اس شخص کا چہرہ مفلر سے چھپاتے ہوئے بولا، ہم نے صرف ایک فون کال کی بنیاد پر اس شخص کو گرفتار کیا ہے، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو یہ شخص خواہ بدنام ہو جائے گا اور پھر یہاں پر نہیں جی سکے گا۔ یہاں کے سارے لوگ اسے ایک مجرم کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن چہرہ مخفی رہنے کی صورت میں کوئی اسے نہیں پہچان سکے گا، اور کل کو اگر یہ رہا بھی ہو جائے تو اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ جب ہم لوگ بلڈنگ سے باہر آئے تو لوگوں نے اسے نہیں پہچانا۔ تب مجھے پتا چلا کہ ابراہیم کی نظر کتنی دقیق اور تیز ہے، اس کی نظر میں دوسروں کی عزت و احترام کی کتنی اہمیت ہے۔ بات کا اثر۔ ابراہیم فریدوند کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انقلاب کی کامیابی کے چند مہینے گزر چکے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، تم کل ابراہیم کے ساتھ محکمہ کھیل کے دفتر چلے جانا، داؤدی صاحب محکمہ کھیل کے انچارج کو تم لوگوں سے کچھ کام ہے۔ اگلی صبح ہم ایڈریس لے کر
محکمہ کھیل کے دفتر چلے گئے۔ ابراہیم کے ہائی اسکول کے ماسٹر داؤدی صاحب نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے۔ آپ نے کافی گپ شپ کے بعد ہم سے کہا، تم لوگ ورزشکار اور انقلابی جوان ہو، لہٰذا آؤ اور کھیل کے محکمے میں کوئی ذمہ داری سنبھالو۔ داؤدی صاحب نے مجھ سے اور ابراہیم سے کہا کہ محکمے کی انسپیکشن جانچ پڑتال کا عہدہ ہم نے تم لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی تھوڑی بہت گفتگو کے بعد یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ دوسرے دن سے ہماری ڈیوٹی شروع ہو گئی، اور اگر کہیں پر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم داؤدی صاحب سے مدد لیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن ابراہیم انسپیکشن دفتر میں داخل ہوا تو پوچھنے لگا کہ کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک صاحب کا نوکری سے سسپینڈنگ آرڈر لکھ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کا سسپینڈنگ آرڈر؟ میں نے کہا کہ ایک موصولہ رپورٹ کے مطابق کھیل کے ایک فیڈریشن کا ہیڈ نامناسب شکل و صورت میں دفتر آتا ہے اور دوسرے ماتحتوں بالخصوص خواتین کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اپناتا، اور یہ بھی شکایت ہے کہ وہ انقلابی اصولوں کے منافی مواقف بھی رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی بیوی بھی بے پردہ گھومتی ہے۔ میں یہی رپورٹ لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ایک کاپی انقلابی مشاورتی کونسل کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا کیا میں رپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا لو، یہ رہی رپورٹ اور یہ رہا سسپینڈنگ آرڈر۔ اس نے رپورٹ کو غور سے پڑھا، پھر پوچھا تم نے خود اس شخص سے بات کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا، سبھی جانتے ہیں کہ وہ کس خماش کا انسان ہے۔ اس نے جواب دیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایک جھوٹا انسان ہی ایسا ہوتا ہے جو ہر سنی سنائی بات کی تائید کر دیتا ہے۔ میں نے کہا آخر اسی فیڈریشن کے اپنے جوانوں نے اطلاع دی تھی۔ میری بات کاٹ کر کہنے لگا اس کے گھر کا پتہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہاں۔ ابراہیم نے کہا آج سپہر کو مل کر اس کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا ٹھیک ہے۔ سپہر کو اپنا کام نپٹا کر میں نے اس کا پتہ اٹھایا اور ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چل پڑے۔ ہم گلیوں میں اس کا گھر ڈھونڈنے لگے۔ اتفاق سے اسی وقت وہ شخص بھی پہنچ گیا۔ رپورٹ پر لگی اس کی تصویر کے ذریعے ہم نے اسے پہچان لیا۔ ایک بینز گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ ایک خاتون جو تقریباً بے پردہ تھی گاڑی سے اتری اور گھر کا دروازہ کھولا تو وہ شخص گاڑی کو اندر لے گیا۔ میں نے کہا دیکھا ابراہیم، دیکھا تم نے، اس شخص کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ کہنے لگا پہلے ہم اس سے بات تو کر لینی چاہیے، اس کے بعد تمہیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں موٹر سائیکل کو گھر کے سامنے لے گیا اور اسے اسٹینڈ پر کھڑا کر دیا۔ ابراہیم نے گھنٹی بجائی۔ وہ شخص جو ابھی تک صحن میں ہی تھا دروازے پر آیا۔ وہ کافی موٹی جسامت کا مالک تھا۔ اس نے کلین شیو کر رکھی تھی۔ ہم دونوں کو اس کے محلے میں دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ ہم پر ایک نظر ڈال لی اور کہنے لگا فرمائیے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابراہیم کی جگہ ہوتا تو اس کی خوب خبر لیتا، لیکن ابراہیم نے اپنے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا اور کہا میں ابراہیم ہادی ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا نام کافی سنا سا لگتا ہے، یہی کچھ دن ہوئے کہ آپ کے بارے میں سنا، شاید محکمے میں؟ ہاں، محکمے کا شعبہ تفتیش، ایسا ہی ہے نا؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا جی۔ وہ کافی حواس باختہ ہوا اور ہمیں اندر لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ ابراہیم نے کہا بہت شکریہ، بس آپ سے تھوڑی سی دیر کا کام ہے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ ابراہیم اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مگر ہمیں یہ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ ابراہیم نے اسے ہر چیز کے بارے میں بتایا، ہر مورد کے لیے اس کے سامنے ایک مثال رکھی۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھو میرے عزیز دوست، تمہاری بیوی فقط تمہارے لیے ہے، دوسروں کے سامنے نمائش کے لیے نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری بے پردہ بیوی کو دیکھ کر کتنے ہی نوجوان گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم ایک ادارے کے انچارج ہو تو تمہیں نامناسب باتیں اور فضول مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی اپنے ماتحت کام کرنے والی خواتین کے ساتھ۔ تم اس سے پہلے اپنے شعبے میں چیمپئن تھے، لیکن حقیقی چیمپئن وہ ہوتا ہے جو غلط کاموں کا راستہ روکے۔ اس کے بعد ابراہیم نے انقلاب، خون شہداء، امام خمینی اور ملک دشمنوں کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ وہ شخص بھی ابراہیم کی تائید کرتا گیا۔ آخر میں ابراہیم نے کہا دیکھو میرے عزیز، یہ تمہارا سسپینڈنگ آرڈر ہے۔ ایک دفعہ تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس نے تھوک نگلا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے وہ آرڈر اسی کے سامنے پھاڑ دیا اور کہا میرے دوست میری باتوں پر غور کرنا۔
اس کے بعد ہم نے خدا حافظ کہا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے راستے پر ہو لیے۔ سڑک کے نکڑ پر پہنچ کر میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ شخص ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہیں کھڑا ہمیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، ابراہیم بھائی، بہت اچھی باتیں کی تم نے، ان باتوں کا تو مجھ پر بھی اثر ہونے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یار ہم کس قابل ہیں، فقط خدا ہی ہے جس نے میری زبان سے باتوں کو کہلوا دیا، انشاءاللہ ان باتوں کا اس پر اثر ہوگا۔ پھر کہنے لگا، خاطر جمع رکھو، اچھے رویے سے بڑھ کر انسان پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ قرآن مجید میں خدا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ بس ہمیں کم از کم اپنے پیغمبر کا یہ کردار سیکھنا چاہیے۔ 1-2 ماہ گزرے تو اسی فیڈریشن کی ایک نئی رپورٹ ہمارے پاس پہنچی کہ مذکورہ انچارج کافی بدل چکا ہے اور ادارے میں دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ اور اخلاق کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی باحجاب ہو کر اپنے کام پر جاتی ہے۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا اور رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے رپورٹ پڑھنے کے بعد کہا، خدا کا شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے بات کا رخ پھیر دیا، لیکن مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ ابراہیم کے اخلاص نے اپنا کام دکھایا تھا۔ اس کی خلوص بھری گفتگو نے فیڈریشن کے اس انچارج کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کی امداد۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے، انسان میرا خاندان ہے، پس میرے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ مہربان ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کافی عجیب بات تھی، شہید سعیدی روڈ کے شروع میں کافی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں اور ابراہیم آگے بڑھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ لڑکا ذہنی مریض ہے، ہر روز یہاں آ جاتا ہے اور نہر سے گندے پانی کی بالٹی بھر کر خوش پوش اور خوبصورت لوگوں پر پھینک دیتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ ایک مرد جس نے کافی صاف ستھرا اور سلجھا ہوا کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا، اس سے اس لڑکے نے گیلا کر دیا تھا۔ اس مرد نے کہا، نہیں معلوم اس ذہنی مریض کا کیا علاج کروں۔ وہ مرد بھی چلا گیا۔ اب میں، ابراہیم اور وہ لڑکا رہ گئے تھے۔ ابراہیم نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کیوں لوگوں کو گیلا کرتے ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابراہیم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، کوئی تمہیں پانی پھینکنے کو کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا، وہ مجھے 5 ریال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس پر پانی پھینکوں۔ اس کے بعد اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں 3 آوارہ اور لوفر قسم کے جوان کھڑے ہنس رہے تھے۔ ابراہیم ان کی طرف جانا چاہ رہا تھا مگر رک گیا۔ کچھ سوچ کر اس لڑکے سے کہا، بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکے نے اسے اپنے گھر کا راستہ بتا دیا۔ ابراہیم نے اس سے کہا کہ اگر تم لوگوں کو تنگ نہ کرو تو میں روز تمہیں 10 ریال دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ لڑکا مان گیا۔ جب ہم ان کے گھر کے سامنے پہنچے تو ابراہیم نے اس کی ماں سے اس کی بابت بات کی۔ اس طریقے سے لوگوں کے سروں سے وہ بلا ٹل گئی۔ ہم محکمہ کھیل کے جانچ پڑتال کے شعبے میں کام میں مصروف تھے۔ تنخواہ لینے اور دفتری وقت ختم ہونے کے بعد ابراہیم نے پوچھا، موٹر سائیکل لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں؟ کہنے لگا، اگر تمہیں کوئی کام نہیں ہے تو میرے ساتھ آؤ، دکان تک جانا ہے۔ اس نے اپنی تقریباً ساری تنخواہ سے خریداری کر لی، چاول، گوشت سے لے کر صابن تک ہر چیز خرید لی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے خریداری کے لیے کوئی لسٹ دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اکٹھے مجدیہ کی طرف چلے گئے۔ ایک گلی میں داخل ہوئے تو ابراہیم نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک معمر خاتون جس نے صحیح طریقے سے حجاب بھی نہ اوڑھا رکھا تھا دروازے پہ آئی۔ ابراہیم نے سامان اس کے حوالے کیا۔ خاتون نے گلے میں سلیب پہن رکھی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ واپسی پر میں نے پوچھا، ابراہیم بھائی یہ عورت آرمینی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، کیوں؟ میں نے موٹر سائیکل سڑک کے کنارے روک دی اور غصے سے کہا، یار یہ سارے غریب مسلمان ہیں اور تمہیں مسیحیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اسی طرح سے میرے پیچھے بیٹھے بیٹھے کہا، مسلمانوں کی مدد کرنے والے موجود ہیں، ابھی نئی امدادی کمیٹی بنی ہے، وہ ان کی مدد کرتی ہے، لیکن ان بیچاروں کا کوئی نہیں ہے، اس طرح ان کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی۔
اور دل میں امام اور انقلاب سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ابراہیم کی شہادت کو 26 سال گزر چکے ہیں، کتاب کے مطالب جمع بھی ہو گئے اور طباعت کے لیے آمادہ بھی ہو گئے۔ ایک دن مسجد کے ایک نمازی نے مجھے بلا کر کہا، آغا ابراہیم کی رسومات کے لیے کوئی کام بھی ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، آپ شہید ہادی کو پہچانتے ہیں؟ ان سے کبھی ملے بھی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، پچھلے سال جب ان کی یاد میں تقریبات منعقد ہو رہی تھیں اس وقت تک میں شہید ابراہیم ہادی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر شہید ابراہیم ہادی کا میری گردن پہ ایک بہت بڑا حق ہے۔ مجھے جاننے کی جلدی تھی، مگر پھر بھی میں اس شخص کے نزدیک ہو کر بیٹھ گیا اور تعجب سے پوچھا، کون سا حق؟ وہ بتانے لگا، پچھلے سال اس کی یاد میں منعقد کی جانے والی ایک یادگار تقریب میں آپ لوگوں نے آقا ابراہیم کی تصویر والی چابی کے چھلے تقسیم کیے تھے۔ میں نے بھی ایک لے لیا تھا اور اپنی گاڑی کی چابی اس میں ڈال لی تھی۔ کچھ دن پہلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سفر سے لوٹ رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک ریسٹورانٹ پر رکے۔ جب گاڑی میں سوار ہونے لگے تو مجھے یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ چابی تو گاڑی میں ہی رہ گئی ہے، دروازے بند تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس دوسری چابی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میرا پرس بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی، لاکھ جتن کیے مگر دروازہ نہ کھلا۔ سردی زوروں پر تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ شیشہ توڑ دوں، لیکن موسم کافی سرد تھا اور سفر طولانی۔ اچانک میری نظر گاڑی کے اندر چھلے پر موجود ابراہیم کی تصویر پہ پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا ہو۔ میں نے بھی تھوڑی سی دیر اس پہ نظریں جمائے رکھیں، پھر کہا، آغا ابراہیم، میں نے سنا ہے کہ جب تک تم زندہ تھے لوگوں کی مشکلات حل کرتے رہتے تھے، شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے دعا کی کہ خدایا شہید ہادی کی عزت کا واسطہ میری مشکل حل فرما۔ اسی طرح اچانک میرا ہاتھ کوٹ کی جیب میں گیا، میں نے گھر کی چابیوں کا گچھا نکالا اور بلا ارادہ ایک چابی دروازے کے تالے میں ڈال دی۔ تھوڑی سی ہلائی تو تالا کھل گیا۔ ہم خوشی سے نہال ہو گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میری نظر آقا ابراہیم کی تصویر پر جم گئی۔ میں نے کہا، بہت شکریہ، انشاءاللہ میں اس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ ابھی ہم نے حرکت نہیں کی تھی کہ میری بیوی نے پوچھا، گاڑی کا دروازہ کس چابی سے کھلا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، کون سی چابی تھی بھلا؟ میں گاڑی سے اترا اور ایک ایک کر کے ساری چابیاں دیکھ لیں، لیکن دروازہ کسی چابی سے کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، آقا ابراہیم تمہارا بہت بہت شکریہ، تم شہادت کے بعد بھی لوگوں کی مشکلات حل کر رہے ہو۔